अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दें और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दें। नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन यद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि सिराजम मुनीरा वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाहु तबारक व तआला फिल कलामिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातिकुम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लज़ीना यूज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी कद्र वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, ये सन हिजरी 1443 इस्लामी साल का अजीमुल कद्र बहुत बड़ा तीसरा महीना रबीउल अव्वल है। आज उसकी 13 तारीख है, यानी ईस्वी सन 571 आमुल फील का पहला साल और मार्च का महीना। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अब्दुल्ला के मकान में बीबी आमीना के बतन से आपकी विलादत बासआदत यानी आपकी पैदाइश हुई थी। आपकी विलादत बासआदत से लेकर अब तक कितना फासला है? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक 8450 साल हो गए। आका दुनिया में जब तशरीफ़ लाए थे तो 7,000 साल की शुरुआत हो चुकी थी। जितने अंबिया दुनिया में तशरीफ़ लाए और जितने रसूल 6,999 साल में नबूवत के इमारत पूरी हो गई। और जब 7,000 साल की शुरुआत हुई, आका दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस वक्त मक्के में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया था जिसको आमुल फील कहते हैं। यमन का बादशाह अबरहा था। ये सब अलकाब है, जैसे मिस्र के बादशाह को फिरौन कहते हैं, इराक़ के बादशाह को नमरूद कहते हैं, फारस के बादशाह को किसरा कहते हैं, रोम के बादशाह को कैसर कहते हैं। ऐसे ही यमन का बादशाह अबरहा था। बैतुल्लाह पर फौज कशी की थी हाथी के ज़रिए से। इसका बयान कुरान में है। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल
तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जिल फजअलहुम कअस्फिम माकुल। इसको आमुल फील ईस्वी सन के बाद अरब की धरती पर ये बहुत बड़ा हादसा था, इसलिए कि हाथियों की लड़ाई कभी किसी ने देखी नहीं थी। उस वक्त जनाब अब्दुल मुत्तलिब हम सब के आका ताजदार मदीना हबीब खुदा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, ये आप मक्के के मुतवल्ली थे। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला है, आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, आपकी माँ बीबी आमीना है। खैर, ईस्वी सन 571 में आका के विलादत बासआदत हुई, पैदाइश हुई। लेकिन पैदाइश से पहले बाप का सहारा खुदा ने उठा लिया। आपके बाप जनाब अब्दुल्ला ख्वाजा अब्दुल्ला थे। उस वक्त मक्के में अब्दुल मुत्तलिब के घराने में खजूर की ज़रूरत थी। खजूर के बागात वाला शहर मदीना है। मक्का मुकर्रमा में उस वक्त खजूरें इतनी नहीं थी। असल में खजूर के बागीचे वाला शहर पहले से मदीना में हर किस्म की खजूरें मिल। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाजा अब्दुल्ला को खजूरें लेने भेजा था। वापसी में इनका इंतकाल हो चुका था और उस वक्त आप बीबी आमीना के पेट में विलादत के 2 महीने बाकी थे और बाप का सारा सहारा खुदा ने उठा लिया। जब आपकी उम्र शरीफ 6 महीने की हुई, 6 साल की, तो उस वक्त आपकी वालिदा माजिदा बीबी आमना का भी इंतकाल हो गया और मकाम अबवा में, वो भी मदीने से मक्के का सफ़र आका का था। 3 आदमी थे, वालिदा माजिदा, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मे ऐमन। और अबवा में पहुँच कर के माँ का भी विसाल हो गया 6 साल की उम्र में। आपकी उम्र शरीफ जब 8 साल की हुई, उस वक्त जनाब अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया, दादा का, जो मक्के के मुतवल्ली थे। और अब्दुल मुत्तलिब जी वजी सरदार थे, बहुत आली मर्तबत के मालिक थे। आपकी उम्र 8 साल की, पैदाइश से पहले वालिद चले गए। कुरान ने कहा अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ए नबी जी आपको तो हमने यतीम पैदा किया फिर आपको ठिकाना दिया। इसीलिए कुरान ने कहा अम्बल यतीम फला तक़हर, किसी यतीम के ऊपर गुस्सा न होवा जावे, इसके हुकूक बयान किए। माशरे में आका ने फरमाया खैरु बैतिन फिल मुस्लिमीन बैतुन फीही यतीमुन युहसनु इलैहि। मुसलमानों के घरों में सबसे चमकता दमकता अच्छा शोहरत वाला खुशहाल घर वो है जिसमें कोई यतीम बच्चा हो और उसके साथ अच्छा सलूक हो। और मुसलमानों के घरों में बुरा घर वो है, महल्ले में पड़ोस में बुरा कि जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ बदसलूकी हो। हमारे आका भी यतीम थे। 6 साल की उम्र में वालिदा माजिदा दुनिया से रुखसत हो गई। फिर 8 साल की उम्र में जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी। इस्लाम का पाकीज़ा निज़ाम ये है, बाप तरबियत औलाद की करे। बाप न हो तो दादा, दादा नहीं है तो चचा। आपके चचा जनाब अबू तालिब थे। अरब में बहुत ऊंचा मकाम था अबू तालिब का। अब आप अबू तालिब के पास आ गए, यानी अबू तालिब ने अपनी कफालत में आका को ले लिए। आका जिस वक्त बीबी आमना के पेट में थे, फरमाती हैं बच्चा जो माँ के पेट में होता है और माँ को जो तकलीफ होती है, आका जब पेट में थे बीबी आमना फरमाती है मुझे हमल की कोई तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। एक ख्वाब देखा बीबी आमीना ने कि मुझसे एक नूर निकला और बसरा और शाम के महल्लात उससे रोशन हो गए। हालांकि आका तो अभी माँ के पेट में थे और माँ ने ये ख्वाब देखा। जिस दिन विलादत हुई, किसरा के 14 कुंगरे ऊपर से नीचे आ गए। फारस में एक आग थी जो 1000 साल से कभी बुझी नहीं थी। आका की दुनिया में तशरीफ़ लाते ही वो आग ऑटोमेटिक बुझ गई थी। सीरत बहुत लंबी है।
जनाब अबू तालिब के पास 8 साल की उम्र में आप तशरीफ़ ले आए। आपकी उम्र 12 साल की है। जनाब अबू तालिब आका को लेकर के मुल्क के शाम गए तिजारती सफ़र के लिए। मक्का वाले साल में 2 सफ़र करते थे। मक्के से इधर उधर का घास, बूटी, पत्थर का कुछ सुरमा, ऐसी चीज़ें। चूँकि मक्का तो पहाड़ ही पहाड़ था, ये तो अब पेट्रोल की बरकत से चमक दमक हो गई, उस ज़माने में तो ऐसा कुछ था नहीं। तो छोटी मोटी चीज़ें यहाँ की जंगलात की, पहाड़ी विस्तार की चीज़ें लेकर शाम जाते थे। और शाम चमकता दमकता मुल्क था, सब कुछ शाम में मिलता था। अच्छा, शाम में मुसलमानों का किबला भी है बैतुल मुक़द्दस। अच्छा, शाम में हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में अंबिया की कब्रें भी हैं, हज़ारों की तादाद में अंबिया की कब्रें। शाम, मुल्क के शाम इस्लाम का मरकज़ है। अंबिया वहाँ आराम करते हैं और नबी के जिस्म अक़दस को ज़मीन की मट्टी कभी खा नहीं सकती। अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि कोई कब्र की मट्टी किसी नबी के जिस्म को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकती। हराम है कब्र की मट्टी पर के नबी के जिस्म को खाए। और औलिया अल्लाह हिफाजत में है, तो औलिया अल्लाह हिफाजत करते हैं और अल्लाह के पैगम्बरों की अल्लाह हिफाजत करता है। शाम जाते थे 2 मरतबा। इसका बयान सूरह कुरैश में है। लिइलाफ़ कुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ। एक सफ़र सर्दियों में होता था, एक सफ़र गर्मियों में होता था। यहाँ से ये चीज़ें लेकर जाते थे, वहाँ से अनाज, गल्ला, जीवन ज़रूरियात की चीज़ें ऊँटों पर काफ़िलों में ले आते थे। ये इनकी आदत थी। जब आका 12 साल के हो गए, जनाब अबू तालिब शाम गए, तो आप अपने भतीजे यानी हम सब के आका ताजदार मदीना हबीब खुदा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले गए। शाम जाते हुए साथ ले गए। तईमा नामी एक जगह पड़ी। पहले जब पैदल सफ़र होते थे काफ़िलों के, तो ठहरने की जगह होती थी। जब वहाँ पहुँचे तो यहूदियत का बहुत बड़ा आलिम, जिसे पोप और पादरी कहते हैं, उसने आका को देखा इसी काफ़िले में, तईमा नामी जगह में। तो कहा, यह बच्चा किसके साथ है? जनाब अबू तालिब ने फरमाया, मेरा भतीजा है और मेरे साथ मुल्क के शाम का सफ़र कर रहा है। कहा, अगर आप इसकी खैरख्वाह हैं? कहा, मैं इसका खैरख्वाह हूँ, मेरा बेटा है, क्योंकि चचा बाप के मर्तबे में होता है। तो कहा, इसको शाम न ले जाऊँ, वापस कर दो। इसलिए कि यहूद के बड़े बड़े उलमा, ये बहुत बड़ा बगीरा राहिब था, बहुत बड़ा। उन्होंने तौरात में पढ़ा था, ज़बूर में पढ़ा था, इंजील में पढ़ा था कि नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा होंगे, मदीना मुनव्वरा हिजरत करेंगे। आपके सिफ़ात, बल्कि कुरान कहता है, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। अल्लाह के नबी को यहूद और ईसाई ऐसा जानते थे जैसे अपनी औलाद को जानते हैं। किताबों में स्टडी किया था कि नबी आखिरुज़्ज़मां पैदा होंगे, हदिया कबूल करेंगे, सदका रद्द कर देंगे, हदिया कबूल करेंगे, सदका रद्द कर देंगे। सलमान फारसी जब इस्लाम लाए, फारस से सफ़र करके आए, तो मदीना में पहुँचे थे। कहाँ? नखलिस्तान वाले बागात के शहर में वो पैदा होगा। तो खजूर वाला बाग मदीना में आ गए। फिर आका के दरे अक़दस पर जब पहुँचे थे तो पहले दिन सदका पेश किया। आका ने कहा, ये हमारे लिए हलाल नहीं। दूसरे दिन पेश किया, हदिया है, आका ने उसको कबूल कर लिया। तीसरे दिन कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो मैंने किताबों में पढ़ा था वो ज़ात में देखा। और तीसरी चीज़, दोनों मोंढों के बीच में मेहर नबूवत थी। क्या मतलब मेहर नबूवत? कबूतरी के अंडे की तरह उभरी हुई चीज़ यहाँ थी, यहाँ पीछे, इसको मोंढा कहते हैं। और इस पर लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहाँ पीछे था। अब आका तो कुर्ता पहनते थे, हमेशा छाती ढंकी रहती थी, कभी भी छाती खुली नहीं रहती, गायत शर्म हया की वजह से। ये आका की ज़िंदगी थी।
انہوں نے دو علامتیں اپنی کتابوں میں پڑھی ہوئی دیکھی، صدقہ نہیں قبول کیا، ہدیہ قبول کر لیا، لیکن تیسری نشانی پڑھی تھی سلمان فارسی نے، اور کوئی معمولی انسان نہیں تھا، یہودیت کا بیلسٹر تھا، شرعی مسائل میں جج، اور عیسائیت کا بھی بیلسٹر رہ چکا تھا، بڑا مطالعہ تھا، اسٹڈی بہت تھا، لیکن حق کی تلاش میں فارس سے سفر کر کے آیا تھا مدینے میں، کیونکہ اب یہودیت ختم، عیسائیت ختم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مبعوث ہو چکے۔ یہ تیسری نشانی پہچاننی تھی، لیکن مشکل تھا۔ ایک مرتبہ آقا نے عبا پہنا تھا، عبا جانتے ہیں، پوڑا کرتا، اب ہوا کی وجہ سے یہ حصہ کھل رہا تھا، تو وہ قریب ہو گئے اور قریب ہو کر کے پیچھے سے ہاتھ دے دیا، تو میں نے نبوت کو بھی دیکھ لیا اور اسلام لے آئے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پر میں بات عرض کر رہا تھا کہ جب مقام میں تیمام میں پہنچے تو بحیرہ راہب نے کہا اگر آپ اس کے خیر خواہ ہیں تو آپ ان کو واپس کر دیں، اس لیے کہ علماء یہود حسد کی وجہ سے اس کو قتل کر دیں گے۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ قرآن میں سورہ بقرہ میں ہے، یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا نبی آخر الزماں مکے میں پیدا ہوں گے، مدینہ ہجرت کریں گے، سب کچھ لکھا ہوا۔ انہوں نے جب آقا تشریف لے آئے تو کہا ابراہیم کی اولاد میں ایک بیٹا اسحاق ہے، ابراہیم کی اولاد میں دوسرا بیٹا یعقوب ہے، اور ابراہیم کی اولاد میں تیسرا بیٹا جو ہے اسماعیل ہے۔ ابراہیم کا بیٹا اسحاق، اسحاق کا بیٹا یعقوب، یعقوب کے دو نام ہیں، اسرائیل اور یعقوب، اسرائیل اور یعقوب، اور ان کے اولاد کو بنو اسرائیل کہتے ہیں، یعنی یہودی، یعنی اسرائیل کے لوگ۔ یہ بھی انبیاء زیادہ ہیں، 6000 پیغمبر صرف اسرائیل میں آئے ہیں، 6000 پیغمبر، اصل میں اسرائیل ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، قرآن میں پڑھتے ہیں نا پہلے پارے پہ جگہ جگہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ آیا یا ایھا الذین آمنوا، پورے قرآن میں 88 مرتبہ ہے، 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا۔ دیکھو پوری تورات، پوری انجیل، پوری زبور، نبیوں کے 100 صحیفے، کہیں بھی اللہ نے کسی نبی کی امت کو خطاب نہیں کیا ہے، پیغمبر کو کر دیا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، یا صالح ائتنا بما تعدنا عندک، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ یہ حکم پیغمبر کو اس طرح اللہ پکارتا تھا، اے آدم، اے نوح، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، لیکن پورے قرآن میں یا محمد تو نہیں فرمایا گیا، لیکن یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یاسین، طٰہٰ، اور قرآن میں وما محمد الا رسول، محمد رسول اللہ، اسمہ احمد۔ 4 جگہ آپ کا 3 جگہ محمد نام لیا، 1 جگہ احمد نام لیا۔ ہر نبی پکارا گیا، پیغمبر کو لقب سے پکارا، اپنام سے پکارا۔ ٹھیک اسی طرح کسی نبی کی امت کو اللہ نے ندا نہیں دی، لیکن قربان جائے جو درجہ انبیاء کا تھا اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے بندو۔ یہ صدقہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس سے نبی یاد کیا جاتا تھا، اللہ نے اس خطاب سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا۔ اور کتنی مرتبہ؟ 88 مرتبہ قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ کو اس نبی کی امت سے کتنا پیار، جب نبی کی امت سے اتنا پیار تو نبی سے کتنا پیار اللہ تعالیٰ کو۔ راغب نے کہا اس کو واپس کر دو۔ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یعقوب کی اولاد میں یہ ہوگا، حالانکہ ابراہیم باپ ہے، اس کا ایک بیٹا اسماعیل ہے،
اور اس کا ایک بیٹا اسحاق ہے، اور اسحاق کی نسل میں یعقوب ہے۔ تو اصل تو پیٹھ تو ابراہیمج ہوئی، اس کا مین تھڑ تو ابراہیمج ہوا۔ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل بھی ہے، ابراہیم کا بیٹا اسحاق بھی ہے، اور یعقوب اسحاق کا بیٹا، اور یوسف یعقوب کا بیٹا۔ تو یہودی لوگوں نے نہ قبول کرنے کے لیے بہانہ بنایا کہ آئیں گے تو یقیناً ہمیں معلوم ہے، لیکن حسدن من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ بنو اسرائیل میں ہوگا، یہ تو بنو اسماعیل میں ہو گیا، اس لیے بنو اسرائیل میں ہوتا تو مانتے، بنو اسماعیل میں ہی اس لیے ہم نہیں مانتے ہیں۔ خیر اس کے لیے لمبی چوڑی تفسیر ہے۔ جناب ابو طالب نے موقع غنیمت سمجھا اور کہا اگر آپ اس کو شام لے گئے تو یہودی حسد کی وجہ سے اس کو قتل کر دیں گے، اور یہ بات سچی بھی ثابت ہوئی۔ پھر جناب ابو طالب نے واپس کر دیے طیمہ سے۔ جب عمر 24 سال کی ہوئی، آقا نے دوسرا سفر ملک شام کا کیا، لیکن اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت لے کر کے تشریف لے جا رہے ہیں۔ عمر 24 سال کی، خدیجۃ الکبریٰ کا مال تجارت لے کر کے جا رہے ہیں۔ خدیجہ نے کہا میرا غلام بھی ساتھ میں دیتا ہوں، آپ کی خدمت کرے گا، خالی میرا مال لے کر جاؤ، آپ امانت دار ہیں، آپ دیانت دار ہیں، اور آپ کو میں خوش قسمت انسان سمجھتی ہوں، میرا مال لے کر جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر لے گئے اور تجارت میں بہت نفع کما کر کے تشریف لے آئے۔ پھر آپ کی عمر شریف 25 سال کی ہوتی ہے۔ خدیجہ نے 3 چیزیں دیکھی، یہ امانت دار ہے، یہ دیانت دار ہے، یہ بڑا بابرکت ذات ہے، تو خود آگے چل کر اپنا پیغام نکاح دیا کہ مجھ سے نکاح کرو۔ خدیجہ کی پوزیشن کیا ہے؟ 3 بچوں کی ماں ہے۔ خدیجہ کی پوزیشن کیا ہے؟ 40 سال کی عمر ہے۔ خدیجہ کی پوزیشن کیا ہے؟ ڈبل بیوہ ہے۔ پھر کیسے ہوا؟ خدیجہ کا پہلا نکاح ابو حالہ ابن زرارہ التیمی سے ہوا تھا۔ ایک لڑکا ایک لڑکی، ہند اور حالہ۔ وہ پہلی لڑکی ہند تھی اور حالہ لڑکا تھا، 2 بچے۔ شوہر ابو حالہ کا انتقال ہو گیا۔ جس عورت کا دھنی گزر جاوے وہ بیوہ ہے، لیکن اسلام میں شان کی مالک ہے۔ آقا نے فرمایا السائی علی الارملہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو بیوہ پر خرچ کرے گا جہاد فی سبیل اللہ کے برابر خرچ کا ثواب ملے گا۔ آقا نے فرمایا انا، میں اور بیوہ کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ساتھ میں ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ساتھ میں ہیں۔ بہت اونچا مرتبہ۔ انتقال ہو گیا۔ عرب کی دولت مند، عرب کی سب سے خوبصورت، یہ واحد عورت پورے عرب میں تھی، عورت ہونے کی حیثیت سے جو جاہلیت کے رسم و رواج سے پاک تھی، کبھی بدھ کی پوجا نہیں کی تھی، وہاں بدھ کی پوجا ہوتی تھی۔ عربوں میں جتنے کنکر اتنے شنکر تھے۔ پہلے آقا کے ولادت باسعادت پر ساری چیزیں برکتیں ظاہر ہو رہی، جاہلیت کا دور تھا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ، ایک بچہ ایک بچی، ابو حالہ کا انتقال۔ دوسرا نکاح عتیق ابن عائد المخزومی سے ہوا، ان سے لڑکی پیدا ہوئی اور اس لڑکی کا نام ہند ہے۔ پہلے لڑکے کا نام ہند ہے، دوسری لڑکی کا نام ہند ہے۔ 3 بچے ہو گئے، ابو حالہ سے 2، عتیق سے 1، 3 بچوں کی ماں، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ عرب کی سب سے دولت مند، باپ بھی بڑا مالدار تھا اور سب سے خوبصورت، 40 سال کی ڈبل بیوہ، 3 بچوں کی ماں سے سرداران قریش اور عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کے مالدار پیغام ڈالتے تھے، خدیجہ ہم سے نکاح کر لو، خدیجہ ہم سے نکاح کر لو۔ رؤسا، عمرا، مالدار۔ خدیجہ نے فرمایا نہیں، اور آپ کو پیغام میں نکاح دیا، آپ کے چاچا نے منظوری دے دی۔ معلوم یہ ہوا کہ جوانوں کو نکاح میں اپنے خاندان میں ولایت کا حق ہے۔ بچہ اتنی مصلحت نہیں سمجھ سکتا، جوان ہونے سے ساری مصلحت نہیں سمجھ سکتا، اس لیے باپ نہیں ہے تو دادا، نہیں ہے تو چاچا، نہیں ہے تو ماموں، نہیں ہے تو بھائی، ان کو ولایت کی ترتیب دی۔ اب آقا کا نکاح منظور ہو گئے۔ خدیجہ سے آقا نے نکاح منظور کیوں کیا؟ 2 کارن سے۔ پہلا کارن کیا تھا؟
ताहिरा थी, ताहिरा ज़माना जाहिलियत की रसूमात से पाक थी। खदीजा ने आका से निकाह क्यों किया? अमानतदार, दयानतदार, तजर्बाकार और बहुत बड़ा तिजारत के अंदर नसीबदार देखा। ये आपके उम्र शरीफ का 25वां साल। मैंने सिर्फ तमहीद जोड़ी, मस्तूरात के मजमे में मैंने कहा हर तारीख साज और कामयाब बाकिरदार इंसान के पीछे अगर पीठ है तो औरत है। या तो वो बेटी की सूरत में है, या तो वो बीवी की सूरत में है, या तो वो बहन की सूरत में है, या तो वो माँ की सूरत में है। लेकिन इंसान की खोपड़ी और उसकी समझ इससे बालातर है। हम जितने यहाँ उजले उजले बैठे हैं, इन कपड़ों पर सफाई सुथराई के हाथ किसके लगे हैं? अगर शादी नहीं हुई तो बहन खिदमत करती है भाई की, घर में बहन नहीं है तो माँ खिदमत करती है, शादी होने के बाद बीवी ख्याल रखती है, और औलाद है माँ, उसका एहसास उसके दिल में होता है। हर तारीख सांस और कामयाब इंसान के पीछे अगर पर्दे में कोई ज़ात है तो वह औरत ज़ात है। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के बाद ऐलान नबूवत तो 41 साल में किया। 40 साल 6 महीने की उम्र हुई। अच्छा, 35 साल की जब आका की उम्र हुई तो अल्लाह के घर को नए सिरे से बनाने का तरतीब हुई। हलाल और तय्यब कमाए मक्के वालों ने जमा की। वो बूझ पूछते थे, सगी बेटी को ज़मीन में जिंदा बाप दफन करता था, लड़ाई 100 साल तक लड़ते थे, वगैरह वगैरह खराबियाँ थी। शराब इनकी घुट्टी में पड़ी थी। जब बच्चा अरब में पैदा होता था तो जिसके घर में जितनी जुन्नी शराब वो सबसे मालदार, और जैसे हम जमजम टपकाते हैं वो हलक में शराब का कतरा टपकाते थे। ये मक्के का हाल है। तमाम सीरत की किताबें पढ़ डालो, इसमें यही मिलेगा। अरबों के हालात ये थे। अब बैतुल्ला तामीर हुआ, उसकी तारीख बैतुल्ला कुल तामीर जो हुई है 6-7 मरतबा। सबसे पहले अल्लाह के अमर कुन से हुआ, फिर फरिश्तों ने तामीर की, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, फिर इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। अल्लाह का अमर कुन, फरिश्तों की तामीर और आदम की तामीर का बयान कुरान में नहीं है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर का बयान कुरान में है। फिर इसके बाद यही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब तूफ़ान आया था तो आदम अलैहिस्सलाम वाली तामीर ख़त्म हो गई थी। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली तामीर का बयान कुरान में। फिर इन लोगों ने बनाया था जोहलाए अरब ने। फिर उसके बाद अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने बनाया, और फिर उसके बाद हज्जाज इब्न यूसुफ सकफ़ी ने बनाया। ये 7 मरतबा बैतुल्ला की तामीर हुई। इसका बयान कुरान और हदीस में है, बुखारी में ये पूरा वाक़या है। अब हजर अस्वद रखना था। हजर अस्वद क्या है? नज़लल हजरुल अस्वद मिनल जन्ना अशद्द बयादन मिनल लबन सव्वदतहु खताया बनी आदम। दुनिया में आज भी जन्नत की 3 चीज़ें हैं। एक हजर अस्वद, यह हमारा नबी फरमा चुका, ये दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। इंसानों के गुनाहों ने उसको काला कर दिया। जब हम मस्जिद में ऑयल पेंट करते हैं चमकता है, फिर धीरे धीरे हमारी सांसों से और हमारे बुखारात से ये कलर डिम पड़ता है, या बाहर की हवा से। इंसान की ज़िंदगी इसी तरह, हम कपड़े पहन कर आए हैं और हवा फिजा की वजह से कपड़े पर मैल आता है, इंसान के अंदर से भी मैल निकलता है। ये तो अल्लाह का फजल व करम है। इंसान के जिस्म में 207 जो हैं ये हड्डे हैं और 365 रगें हैं, उससे पूरा जिस्म इंसानी बना है। पेशाब पाखाने के रास्ते से गंदी चीज़ें निकालता है खुदा। आँख पर अजीब किस्म का पानी, ज़ुबान पर अजीब किस्म का पानी। खुदावंद कुद्दूस ने कायनात आलम का जो निज़ाम चलाया है वो 6 फीट के इंसान की डिबिया में खुदा ने भर दिया है। तो हजर अस्वद जन्नत से आया है, दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। इंसानों के गुनाहों ने उसको काला कर दिया। आपने ताजमहल की हिस्ट्री पढ़ी हो,
اس کے 10 یا 25 کلومیٹر کے ایریے میں کوئی بھی پیٹرول ڈیزل کی گاڑی نہیں آنے دیتے. کیوں؟ کہ تاج محل کی چمک کو اس کا گیس نقصان نہ کرے. دنیا میں اس کی حصی مثال، یہ تو جنت سے آیا، جنت میں کوئی کالی چیز تو ہے نہیں. پھر یہ کالا کیوں ہے؟ انسان یہ ایک ایسا پتھر ہے جس نے اس کو بوسہ دیا، اس نے اللہ کے دست مبارک کو بوسہ دیا. یہ انسان کے گناہ لے لیتا ہے، یہ انسان کے گناہ لے لیتا ہے اور انسان کو گناہ سے پاک کر دیتا ہے. یہ ایک چیز جنت سے آئی ہے. اور بیت اللہ کی سنگ بنیاد میں سرخ یاقوت کی اینٹ اللہ نے جنت سے اتاری تھی اور وہاں رکھی تھی حضرت ابراہیم کی معرفت، اور اس کی سنگ بنیاد بھی جنت سے ہوئی. اور مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کی جو جگہ ہے وہ بھی جنت کی ہے، جہاں ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا اللہ کے عرش سے بھی اونچی جگہ یہ ہے جس میں ہمارا نبی آرام کرتا ہے. اب مکے میں بیت اللہ تو بنا دیا، لیکن حجر اسود رکھنا تھا. 70 قبیلے تھے، الگ الگ قبیلوں میں بٹا ہوا. ہر ایک چاہتا تھا کہ میں رکھوں تاکہ میرا نام لکھا جائے سلا لے. لیکن عربوں نے، اور لڑائی اس میں بہت خطرناک، کسی نے کہہ دیا کہ کل جو حرم میں پہلے نمبر میں آوے نا اس کے ہاتھ سے رکھوا ہے. امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لے آئے. آپ نے سارے قبائل کے سرداروں کو جمع کیا، حجر اسود رکھا ایک کھیس میں، ایک چادر میں، اور سب کو کونے پکڑوائے. اور جب قریب پہنچے تو آقا نے اپنے دست مبارک سے رکھ دیا. یہ عمر شریف کا 35واں سال ہے. خیر، اتنی بڑی عظیم المرتبت ذات امام الانبیاء تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی 3 حق ہم پر ہے. آقا کی محبت دل میں رکھی جائے، آقا کی عظمت دل میں رکھی جائے، آقا کی تابعداری والی زندگی گزاری جائے. میں نے آیت پڑھی تھی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اللہ پر اپنے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والوں تم درود اور سلام پڑھو. اللہ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے رحمت بھیجنے کی دعا کرتے ہیں. اے ایمان والوں تم درود اور سلام پڑھو. اس آیت کی وجہ سے زندگی میں ایک مرتبہ درود کا پڑھنا فرض عین ہے. ایک مرتبہ درود کا پڑھنا فرض عین ہے. اس آیت کی وجہ سے زندگی میں خدا نخواستہ اگر کسی نے درود کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہے. اس لیے کہ درود اللہ کا حکم ہے، اور درود اللہ کا حکم ہے تو جب اس کا انکار کوئی کر دے گا تو آدمی کافر بن جائے گا. درود یہ ایک مجلس ہے جس میں ہم نے آقا کا نام میں بار بار لیتا ہوں، تو آپ جب سنیں تو اس وقت پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد. کیا ہوگا؟ جس نے ایک مرتبہ درود پڑھا اس کو 40 فائدے ملیں گے، 10 نیکیاں لکھی جائے گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بلند ہو جائیں گے، اور 10 رحمتیں آسمان سے اترے گی. ایک درود پر 40 فائدے ہیں، یعنی 1 روپیہ لگانے سے 40 روپے کا فائدہ. 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 رحمت. جو آدمی درود کثرت سے پڑھتا ہے اس کے چہرے پر ایمان کا نور ہوتا ہے. جو آدمی کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کی روزی کی تنگی کو خدا ختم کر دیتا ہے. جو آدمی کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ کے نبی کی زیارت اس کو نصیب ہوتی ہے. جو آدمی کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ اس کے گھر میں سکون کی زندگی عطا فرماتا ہے. جو آدمی کثرت سے درود پڑھتا ہے بری موت سے خدا اس کی حفاظت کرتا ہے. روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد چھوٹے میں چھوٹا درود ہے، یا صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے میں چھوٹا درود اور سلام ہے. یہ وظیفہ ہے. اس وظیفے کو ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں. سب سے بڑا درود، افضل درود، درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جو میں نے خطبے میں بھی پڑھا. ربیع الاول کے مہینے میں آقا کی عظمت، آقا کی محبت، آقا کی تابعداری اور آقا کی عظمت دل میں بٹھانے والا عمل، آقا کا عشق رگو پیر میں داخل ہونے والا عمل، اور آقا کی سنتوں کے اتباع کے جذبے جو پیدا ہوں گے وہ درود سے. لہذا آج جس چیز کی کمی ہے، نمازیں لوگ پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کسی درجے میں کر رہے ہیں، اوراد اور وظائف بھی لوگ لمبے لمبے وظیفے پڑھتے ہیں،
ایک وظیفہ خاص طور پر صبح صادق سے پہلے قرآن کی تلاوت. اگر کوئی آدمی صبح صادق سے پہلے 3 آیتیں خالی قرآن کی تلاوت بھی کرے، 1 رکوع، پاؤ پارا، آدھا پارا، 1 پارا، اللہ اپنا وہ قرب عطا فرماتے ہیں، اللہ کی نزدیکی نصیب ہوتی ہے. اور اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں. پھر اس کے بعد جو بڑا وظیفہ ہے وہ درود کا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اولاد کو اگر عزت کی زندگی چاہتے ہو تو ماں باپ کو کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. میں نے ایک بات یہ کہی تھی، ہر کامیاب مرد کے پیچھے اگر تاریخ ساز مرد ہے، سیاست کا تاریخ ساز مرد ہے، دین کا جس سے تاریخ رقم ہوئی، آپ دیکھو سارے انبیاء علیہم السلام، سارے صحابہ، سارے صدیقین، سارے شہداء، سارے کے سارے صالحین امت، حضرت سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب، اتنا اونچا مقام جس ذات سے ملا ہے وہ ان کی ماں ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اتنے عالی مقام کو پہنچے ہیں، وہ ان کی ماں ہیں. اس طرح بیوی کے مراحل بھی آپ دیکھیں. امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری وحی کا آدھا علم عائشہ سے سیکھو اور باقی آدھا علم سارے صحابہ مردوں سے حاصل کرو. یہ مرحومہ جوار رحمت خداوندی میں چلی گئی جہنی ماں، ہمارے مرحوم دادو بھائی کے اہلیہ محترمہ اب مرحومہ ہو چکی. میں ہر انسان کی زندگی میں غور کرتا ہوں. پرسوں ایک جوان کا انتقال ہوا مانگرول میں، 36 سال کی عمر ہے اس کی، اور ایک کامیاب بزنس اس نے کیا. 4 بھائی ہیں، بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، یہ آخری بھائی تھا. اور ایک ایسے ایریے میں جو بہومتی سماج کا ایریا تھا، اور ایک ایسی دکان کہ جس میں انہوں نے ضلع میں پہلا مقام حاصل کیا. 6 مہینہ بیمار رہا، منہ میں کینسر ہو گیا. جب اس کا انتقال ہو، خالی 2 یا 3 دن گزرے ہیں، اس کی بیوی پاگل ہو گئی، مانسک ہو گئی. میاں بیوی کے تعلقات اولاد میں جب یاسین کا ختم تھا مسجد میں نے بات کی تھی عشاء کی نماز کے بعد مانگرول میں مینارہ مسجد میں، سب سے بڑا بچہ اس کا جو تھا وہ لڑکا تھا محمد، وہ یہاں بیٹھا تھا. سب لوگ قرآن پڑھتے تھے. میں دل میں روتا تھا کہ ہاں یہ تو سب کو دیکھتا ہے اور اس کے چہرے پر تو یوں مسکراہٹ ہے، لیکن اس وقت پتہ چلتا ہے جب گھر خالی ہوتا ہے اور گھر میں کوئی وڈیل نہیں ہوتا. ہم لوگ وڈیلوں کو اتنا اہمیت نہیں دیتے، اور جو نظام چلتا ہے نا گھر کا، وہ گھر کے وڈیلوں سے چلتا ہے. بوڑھے ماں باپ ہو، گھر کا بڑا ہو، جوان یوں سمجھتا ہے کہ یہ بوڑھے ہیں، حالانکہ اسلام کی نیتی یہ ہے کہ جو جوانوں کو روزی بھی ملتی ہے نا وہ بوڑھوں سے ملتی ہے. گھر میں اپاہجوں کو بھی جو ملتا ہے نا وہ بوڑھوں کی وجہ سے ملتا ہے، اور اپاہجوں کی وجہ سے طاقتوروں کو روزی ملتی ہے. کوئی بھی دنیا کا تاریخ ساز انسان اٹھاؤ، ہر کامیاب مرد کے پیچھے اس کا مونس، ہمدرد، دل بہلانے والا، اس کے دکھوں کو پہنچنے والا اور درد کا ساتھی اس کی بیوی ہوتی ہے. ہم باہر کیسے ہی رہیں، کوئی حال آ گیا، ہمارا چہرہ دیکھ کر کے وہ ہم کو پہچانتی ہے اور محبت کی تھپکی دے کر کے وہ ہم کو تسلی دیتی ہے. بہت پاکیزہ رشتہ ہے. جوار رحمت خداوندی میں چلی گئی. اس تاریخ ساز انسان کے پیچھے ایک بہت بڑا کردار ان کی بیوی کا رہتا ہے. اور جب عورت خائن بنتی ہے تو مرد کتنا تاریخ ساز ہو لیکن وہ مرد مقبول نہیں ہوتا. ہمیں مقبول بننے کے لیے بھی اس صنف نازک کی ضرورت ہے، اور ہماری عزت کو بحال کرنے کے لیے بھی خواتین کے مجمع کی بہت ضرورت ہوتی ہے. وہ یا تو بیٹی کے روپ میں ہوتی ہیں، یا تو وہ بہن کے روپ میں ہوتی ہیں، یا تو وہ بیوی کا روپ لے لیتی ہے، یا تو وہ ماں کا روپ لے لیتی ہے. اور ان چاروں مقامات میں مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیٹی ہیں تعلیم اور اخلاق کے زیور سے آراستہ کرے، بہن ہیں تربیت کے زیور سے آراستہ کرے، بیوی ہیں حقوق کے زیور سے آراستہ کرے، اور ماں ہیں تو اس کے عالی قدر و منزلت اور اس کے مقام اور اس کے عزت اور اس کی آبرو اور اس کے عزت
اور اس کے عالی مرتبے کو زندگی کے رگو ریشے کے اندر داخل کرے۔ یہ 4 چیزیں کرنے کی ہیں۔ جب انسان ان 4 چیزوں کو کرے گا تو بہت کامیاب ہوگا۔ میں نے ماؤں کے مجمع میں بھی 4 باتیں کہی تھی، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ الْعِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ وہاں کے لائن سے یہ 4 چیزیں ذکر کی تھی۔ مردوں کے لائن سے بھی میں نے درود کے وظیفے پر آیت کریمہ پڑھی تھی، بے شک اللہ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے رحمت بھیجنے کی دعا کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھتے رہو۔ اور میں نے نماز والا درود بھی پڑھ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند قدوس ان دونوں مرحوموں کی، ہماری بستی کے بالخصوص تمام مرحومین کی، العالم کے مرحومین مسلمین جو اللہ کی رحمت کے آغوش میں جگہ لے گئے، کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ میں کہہ رہا تھا اس کی بیوی نے اتنا بڑا صدمہ لیا، گھر میں 4 بھائیوں میں سب سے ہونہار، تجارت کا یہ حال، اور اچانک ٹوکی مانگی کے بعد چلا گیا۔ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، 3 بچے معصوم چھوٹے چھوٹے، جارت میت 10واں 40واں تک گھر بھرا رہتا ہے، بھائی بہنیں چچا ماموں خالہ کٹم قبیلہ بھرا رہتا ہے۔ اس لیے پھر 40 دن کے بعد تو کبھی کبھی ہوتا ہے، گھر بھرا رہتا ہے۔ لیکن جب لوگ رسم و رواج کے بعد چلے جاتے ہیں، اب رات کی تاریکی میں جب بیوی اپنا گھر بند کرتی ہے تو معصوم صدائیں، بچہ کہتا ہے ننھی سی جان کہ ماں تو گھر کا دروازہ بند کر دیتی ہے، دیکھو میرے چاچا آ گئے، بڑے ابا آ گئے، میرا ابا تو ابھی تک آیا نہیں اور تو گھر کا دروازہ کیوں بند کرتی؟ اس وقت ماں کے دل میں جو تراڑ پڑتی ہے ان معصوم اولاد، اسی لیے اسلام نے کہا ان یتیموں کا، ان بیواؤں کا، ان بے آسروں کا آسرا بن کر کے کامیاب زندگی جو گزار لے وہ کامیاب انسان ہوتا ہے۔ تسلی کے کلمات موت پر کہے جاتے ہیں، اسی لیے تو حکم ہے کہ مسلمان تعزیتی مجلس میں تسلی کے کلمات باہم ایک دوسرے کو کہے۔ ہم اتنا بڑا مجمع جو یہاں آئے، مزہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کی زندگی کا کوئی کردار ہوتا ہے جو موت کے بعد محبت کی صورت میں خدا ہوتا ہے۔ ایک نقطہ اگر سمجھ میں آئے تو آج لکھ لو، زندگی انسان کی ایک کامیاب گزرتی ہے، ساری مقبولیت اور محبوبیت زندگی میں خدا نہیں پیدا کر دیتا تو انسان کو کوئی جینے بھی نہ دے، پھر اس کی محبت کے راز اس کی موت کے بعد کھلتے ہیں اور وہ انسانوں کے قلوب کو زبردستی اس کی عظمت پر ٹھیر کر دیتا ہے، انسان کو اس کا دل کہ اس کی عظمت پر وہ فدا ہوتا ہے۔ جو بھی ذمہ دار ہوتا ہے وہ ایک دماغ میں ایک بات رکھتا ہے کہ میں کامیاب زندگی گزار کر کے ایک اچھا اسوہ اور نمونہ، بڑی ہمت اور جواں مردی سے کامیاب رول ادا کر کے ایک آدمی اللہ کی رحمت کے آغوش میں مرحوم دادو بھائی چلے گئے، اب ان کی بیوی یہ جیون ساتھی سکھ دکھ زندگی میں جب بھی ہر میدان میں آتے ہیں، تعلیم ہو، تربیت ہو، سماج ہو، سیاست ہو، لیکن اس وقت تسلی کا واحد سامان یا تو ماں یا بیٹی یا بہن یا بیوی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقدس مہینے میں جو آقا کے ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، سیرت کا مہینہ ہے، یہ ہمیں اپنے آقا کی عظمت نصیب فرماوے، محبت عطا فرماوے، عظمت نصیب فرماوے اور تابعداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ایک وظیفہ ہے، 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے اور اخیر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر عالم کے مرحومین مسلمین کی نیت کرنی۔ دیکھو نیت میں کبھی بھی بخیلی نہیں رکھنے کی، نیت بڑی رکھنے کی، دینا اللہ کو ہے، انسان کو تھوڑا دینا ہے، اللہ کا ہاتھ بہت بڑا ہے اور اللہ کی بہتر جانتا ہے، لہذا بڑی نیت کرے، انشاءاللہ آپ کا وظیفہ پورا ہوگا۔ ہر ایک کی قبر میں موتیوں کا تھال فرشتہ پہنچا کر ایک قرآن اس کو پہنچائے گا اور قبر میں بہت ضرورت پڑتی ہے، بہت ضرورت پڑتی ہے، لہذا یہ وظیفہ صبح میں بھی 1 مرتبہ پڑھا کرو، شام میں بھی 1 مرتبہ پڑھا کرو، 2 مرتبہ نہیں تو 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ تو پڑھو، 3 منٹ بھی نہیں لگے گی، اور روزانہ اپنے مرحومین کو ایک قرآن پہنچے گا۔ وظیفہ پڑھ لو، دعا کرو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم.